مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے آل پر اور اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، اے اللہ کی کتاب میں اللہ کے اچھے ناموں میں سے مومن ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ مومن جس کے معانی سے امان کا معنی مشتق ہے کہ اللہ ہی اپنے مومن بندوں کو دنیا میں طمانینت اور انس کے ذریعے امن عطا کرتا ہے۔ جس کو بندے اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان اور اس کی توحید کے ذریعے محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی تمام مخلوق کے لیے رزق عطا کر کے اور مصیبت دور کر کے ہر وہ چیز محفوظ کر دیتی ہے جو ان کی مقررہ موت تک ان کی زندگی کی بقا کو مامون کر دیتی ہے۔ اللہ کے بندو، اچھی زندگی کے مقاصد میں سے امن و امان ہے۔ انسان ایسی حالت میں کیسے زندگی گزارے گا جس میں امن اور استقرار نہ ہو، اور اس کی زندگی کیسے خوشگوار ہوگی جس میں امن نہ ہو؟ یہ ہر معاشرہ کی ضرورت ہے جہاں وہ شرور و فتن اور آفات سے محفوظ رہے۔ اسی کے ذریعے اطمینان و سکون اور ترقی و خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ اسی سے مفادات کی درستگی اور جانوں اور عزت و دولت کی حفاظت، راستوں کی سلامتی اور حدود کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں حقوق کا ضیاع اور مفادات معطل ہو جاتے ہیں، انارکی پھیل جاتی ہے، طاقتور کمزور پر مسلط ہو جاتے ہیں، لوٹ کھسوٹ، خون ریزی، پامالی عصمت کے علاوہ اور بھی بے امنی کے مناظر معاشرے میں رونما ہوتے ہیں۔ This audio is copyrighted by facebook.com/Fahad Abrar. امن بڑی نعمت اور عظیم احسان ہے جس کی قیمت کا ادراک اور اس کی اہمیت کا احساس وہی کر سکتا ہے جس نے اس سے محرومی کا گھونٹ پیا ہو اور اس کے فقدان کی آگ میں جلا ہو، اور وہ خوف، تشویش، ڈر، بے چینی، انارکی، شہر بدری اور بربادی میں مبتلا ہوا ہو۔ کتنے ہی اجنبی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وطن کھو دیا، اور کتنے بے گھر ہیں جو اپنے اہل و عیال سے دور ہو گئے۔ کتنے ہی بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ ہیں جنہیں نہ تو اپنا ٹھکانہ معلوم ہے اور نہ انہیں طمانینت و استقرار کا احساس ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ آج دنیا میں امن کی عدم موجودگی کی صورتوں کو دیکھیے، اور ان صورتوں کو دیکھیے جن میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، جیسے سیاہ فتنوں اور شدید جنگوں کی ہلاکت خیزی اور ہولناک انارکی اور ظالمانہ جارحیت کی حالت میں ڈر و دہشت، بھوک اور لوٹ کھسوٹ کا عام ہونا۔ امن اللہ کے بندو انسانی زندگی کا مقصود ہے، اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے ہی امن اور اس چیز کو تلاش کرتا ہے جو اسے خطرات اور خوف سے دور رکھے۔
اس کی اہمیت اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا فرمائی، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ آپ نے سلامتی کی دعا کو رزق کی دعا پر مقدم فرمایا، اس لیے کہ سلامتی ایک ضرورت ہے اور انسان خوف کی موجودگی میں رزق سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر ہم قرآن پاک کی ان متعدد آیات جن میں سلامتی اور خوف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے پر غور کریں تو ہم سلامتی اور آسودہ حالی کے مابین ایک طرف اور خوف اور فاقہ پکشی کے مابین دوسری طرف واضح طور پر مضبوط ربط پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزیاں دے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسان اور فضل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ امن کی اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی طاعت پر جمے رہیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو اس خوف کو جس میں وہ جی رہے ہیں امن و اطمینان، چین اور سکون حال سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہے۔ امن انسان کی ضرورت ہے، اس پر دلالت کرنے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ یہ ان سوالات میں سے ایک ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربنا وربک اللہ، اے اللہ تو اسے ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ ظاہر فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نئے چاند کو دیکھنے کو آفات و مصیبت سے سلامتی، ایمان پر ثابت قدمی اور دین و دنیا کی آفات سے حفاظت کے ساتھ جوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے تھا، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور مجھے خوف سے امن عطا فرما۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سلامتی میرے بھائیوں وہ عمدہ مقصد ہے جسے معاشرے تلاش کرتے ہیں اور قومیں اسے حاصل کرنے کے لیے مسابقہ کرتی ہیں۔ قوم سبا کو دن رات اپنی بستیوں میں چلنے میں امن و امان کی حاصل نعمت کی یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرتے رہو، اور اللہ سبحانہ قریش پر امن و امان کی نعمت کو کا احسان گناتے ہوئے فرماتا ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو بامن بنا دیا ہے حالانکہ ان کی ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ مزید فرماتا ہے، پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر خوف میں امن و امان دیا۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں امن اپنے بدن کی عافیت کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کے بقدر خوراک کا سامان ہو تو گویا اس کے لیے دنیا سمیٹ دی گئی۔ مسلمانوں اگر امن کے نظام میں بگاڑ اور اس کے عناصر میں لرزہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی بار ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے سنگین نتائج کے بارے میں نہ پوچھیں، جو فتنوں کے طوفان اور برائیوں کی کثرت کی شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ امن کے فقدان سے اندھے فتنے، گھناؤنے جرائم اور ناپسندیدہ اعمال ہی پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسلام میں سلامتی ایک ایسا عظیم مقصد ہے جس کے لیے وہ احکام مقرر کیے گئے ہیں جو اس کی اور اس کے باڑ کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو روکے۔
شرعی نصوص ضرورت خمسہ کو لازمی طور سے محفوظ رکھنے میں بکثرت آئے ہیں، اور یہ ضرورت خمسہ ہیں: دین، نفس، عقل، عزت اور مال۔ شریعت نے اس کی حفاظت کو واجب کیا ہے اور اس کے باڑ کو محفوظ کر دیا ہے، اور اس سے چھیڑ چھاڑ کو روکنے کے لیے حدود اور سزا مقرر کی ہے۔ بلکہ اسلام نے اس عظیم فضل کی حفاظت کے لیے ہر اس عمل کو حرام قرار دیا ہے جو امن، سکون اور استحکام کو درہم برہم کرے، اور ہر ایسے اقدام سے متنبہ کیا ہے جس سے خوف، دہشت اور بے چینی پھیلے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں تمام گناہوں سے، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ This audio is copyrighted by facebook.com/Fahad Abrar Production. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو فضل و احسان والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ منان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے اصحاب پر، اور جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اللہ کے بندو، سچا مومن یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ اسلامی ملک کو کوئی گزند پہنچائی جائے، چاہے جائے کہ حرمین والا ملک ہو، بلکہ وہ ہر اس شخص کے خلاف اور بالمقابل کھڑا ہوگا جو اس کے اقدار اور اصولوں کی دست درازی کرنا چاہے، یا اس میں انتشار پھیلانا چاہے، یا ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہے جو استقرار کو درہم برہم اور امن کو بگاڑنا چاہیں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں امن اور استحکام کی حفاظت ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ہم اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس تعلق سے لازماً ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے جو ملک اور لوگوں کی سلامتی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر اس آواز کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے جو امن کے لیے خطرہ اور استحکام کو درہم برہم کرنے والی ہے۔ نہ تو امن کے بغیر زندگی گزارنے میں خوشی ملتی ہے، اور نہ ایسے مال میں جہاں استحکام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سارے احسانات کیے ہیں اور ان پر بہت سارے واجبات مقرر کیے ہیں، انہی میں سے ان کا امن ہے جس کی حفاظت کرنا ان پر واجب ہے، اور اسے برقرار اور زندہ رکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس میں رکاوٹ ڈالنے والی اور قابل ستائش اثرات کو ختم کرنے والی چیزوں کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ مسلمانوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، ان کے امن میں خلل ڈالتے ہیں اور ان کے معاشی مفادات کے لیے خطرہ بنتے ہیں، تو ان کا یہ عمل زمین میں بگاڑ پیدا کرنے والے سب سے بڑے کام میں سے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ یعنی گناہ اور ظلم کے ذریعے زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور گنہگاروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ مذکورہ بالا کی بنیاد پر تیل کے 2 تنصیباتوں پر بڑا مجرمانہ حملہ زمین میں فساد پھیلانے کی قسموں اور حرمتوں کی صریح پامالیوں میں سے ہے۔ اس بھیانک شر، قبیح جرم اور خوفناک گناہ کی وحشتناکی اس لیے بڑی ہے کیونکہ یہ وہ ظلم عظیم ہے جسے اللہ کے حرام کردہ مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کے عظیم مہینے میں انجام دیا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے،
مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے اس میں 4 حرمت و ادب کے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اس مہینے میں ظلم زیادہ گناہ اور زیادہ جرم والا اس لیے ہے کیونکہ ایک تو گناہوں اور خطاؤں کے ارتکاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے حرام کردہ اور باعظمت مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے, اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. جان لو اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اچھا حکم دیا ہے جس کی شروعات پہلے خود سے کی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسے ہی رحمت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل و اولاد پر رحمت نازل کی. بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے. اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسے ہی برکت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل و اولاد پر برکت نازل کی. بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, شرک اور مشرکوں کو رسوا کر. اے اللہ تو اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ کر. اے اللہ جو اسلام اور مسلم ممالک کے خلاف سوچے, اے اللہ اس کی برائیوں کو اسی کی طرف پھیر دے. اے اللہ حرمین والے ملک کی حفاظت فرما, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما ہر طرح کی برائیوں سے, ہر طرح کے مکر و فریب کرنے والے سے. اے اللہ ہمارے ملک کو تو امن و امان والا ملک بنا, امن و اطمینان والا بنا, ترقی اور ازدہار والا ملک بنا. This audio is copyrighted by facebook.com/Fahad Abrar Production. اے اللہ ہمارے ولی امر کو تو اس کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے, ان کے اقوال و افعال. اے حی و قیوم, اے اللہ تمام کمزوروں اور مجاہدین کی تو مدد فرما, اور جو بارڈر پہ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما رہے ہیں ان کی تو مدد فرما, اس کا تو مدد کرنے والا بن جا. اے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں اس کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور فحش و منکرات سے روکتا ہے.